أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، ماہ رمضان ہم سے قریب ہوتا جا رہا ہے اور اس ماہ مبارک میں داخل ہونے سے پہلے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ ہم اس کی تیاری کریں تاکہ یہ بابرکت مہینہ جب ہم پائیں تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور جو اس کی برکتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی مناسبت سے آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے استقبال رمضان کا استقبال ہم سب کیسے کریں، رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں، اس ماہ مبارک میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو غور سے، توجہ سے، ادب سے سنیں اور چاہے دینی مجلس ہو یا جمعہ کا دن ہو، جہاں پر قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے اس کا ادب اور احترام بہت ضروری ہے. بے توجہی کے ساتھ بیٹھنا، بے ادبی کے ساتھ بیٹھنا، جہاں پر قرآن اور حدیث پیش کیا جا رہا ہو وہاں پر آدمی ادھر ادھر اپنے خیالات رکھے تو یہ دینی مجلس کے بھی خلاف ہے اور جمعہ کے ادب کے بھی خلاف ہے. ایسے لوگوں کو جمعہ کا اجر و ثواب بھی نہیں ملتا ہے. ہم توجہ سے، غور سے، فکر سے، دلچسپی سے اگر سنیں گے ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ہمارے دلوں میں اثر کر جائے اور ہم اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے اور ماہ رمضان کے ہم قدر کرنے والوں میں سے بن جائیں. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین. محترم حضرات، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو باقاعدہ اس کے آمد کی بشارت دیتے تھے، خوشخبری سناتے تھے. اور اس کی آمد سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس مہینے کی عظمت، اس کے تقدس، اس کی فضیلت، اس کے مقام و مرتبے کو، اس کی خصوصیات کو بیان کرتے تھے. اس لیے کہ جب ہمیں کسی چیز کی عظمت، اس کا مقام، اس کی اہمیت صحیح طور پر معلوم ہوگی تو ہم اس کی ویسی ہی قدر کریں گے. ہوتا کیا ہے، ہمیں اس کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا. یہ مہینہ، رمضان کا مہینہ ایسا فضیلت والا مہینہ ہے. اللہ نے رمضان کے مہینے کو وہ خصوصیات دی ہیں جو خصوصیت سال کے کسی بھی مہینے کو حاصل ہے. وہ مقام ہے رمضان کا.
تو سب سے پہلے ہمیں رمضان کے مہینے کی عظمت، اس کا مقام کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، وہ ہمیں اپنے دل میں بٹھانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صحابہ، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات لیلۃ القدر کے نام سے ایسی رکھی ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے، اور جس رات کی عبادت سے محروم ہونے والا انسان ایک بڑا بدنصیب انسان ہوگا۔ اس رات کی عبادت سے وہی شخص محروم ہو سکتا ہے جو بڑا بدنصیب انسان ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اسے ماہ رمضان نصیب کیا، ماہ رمضان میں لیلۃ القدر نصیب کیا، اور وہ انسان اس رات کی قدر نہ کرے، اس ماہ مبارک کی قدر نہ کرے، تو گویا کہ اس سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ دوسری حدیث جو ابن ماجہ ہی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ۔ اے لوگو، رمضان کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے، اللہ عز و جل نے اس ماہ مبارک کے روزے تم پر فرض کیے، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین۔ اس ماہ مبارک میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوسری روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تیسری روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ماہ رمضان کے استقبال میں ہوتا ہے، تاکہ اہل ایمان اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں۔ اس لیے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سارا انتظام ہے۔ رمضان کے استقبال میں جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سرکش جن و شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب رمضان کے استقبال میں ہوتا ہے، اور یہ الہی انتظام ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پورا انتظام ہوتا ہے، تاکہ اللہ کے مومن بندے اس ماہ مبارک کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے کہ رمضان کے استقبال کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کتاب و سنت میں، کہ باقاعدہ اس کے لیے کوئی جلوس نکالنا، کوئی جشن منانا، کوئی جلسہ منعقد کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری تیاری کا نام ہے۔ ہمارے گھر کوئی بڑا مہمان آنے والا ہے، مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے ہم اپنے گھر میں تیاری ویسے ہی کرتے ہیں۔ کوئی معمول مہمان آ رہا ہے تو تیاری ہم ویسے ہی کرتے ہیں۔ کوئی بڑا مہمان ہمارے گھر پہلی مرتبہ آ رہا ہے تو ہم اس کی تیاری ذرا پہلے ہی سے شروع کر دیتے ہیں، اور ہر طریقے سے تیاری کرتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی کمی نہ رہے، اور ہمارے پاس ہمارے گھر آنے والے مہمان کو ہماری طرف سے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارا مہمان ہمارے گھر سے جب واپس جائے تو ہم سے متاثر ہو کر کے جائے، خوش ہو کر کے جائے۔ ہمارے گھر آنے والے مہمان کی ہم اتنی تیاری کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا کیا ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل اور سب سے مبارک اور مقدس مہینہ ہے، تمام مہینوں کا یہ سردار ہے۔
اس ماہ مبارک کا استقبال ہمیں کیسا کرنا چاہیے، اس ماہ مبارک کی تیاری ہمارے پاس کیسی ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے ہمارے گھر آنے والے بڑے سے بڑے مہمان کی ہم پہلے سے ہر طریقے سے ہر اعتبار سے پوری تیاری کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہماری تیاری رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے سوشل میڈیا پر خاص طور پر کہ اگر کوئی شخص سب سے پہلے، جیسے رمضان کا چاند نکلا، سب سے پہلے رمضان کی مبارکبادی اگر کسی نے دیا، کسی دوست کو میسج کیا، مبارکبادی پیش کیا، ملاقات کر کے اس کو رمضان مبارک کہا، تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ فضیلت ہے، یہ فائدہ ہوگا، وہ فائدہ ہوگا۔ یہ بات لوگوں میں بہت مشہور ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ بات لوگوں کی بات ہے، یہ کتاب و سنت کی بات نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی بات نہیں ہے کہ باقاعدہ ہم سب سے پہلے رمضان کی مبارکبادی کسی کو دے دیں تو ہم کو یہ فائدہ حاصل ہوگا، وہ فائدہ حاصل ہوگا۔ کچھ بھی نہیں، یہ سب غلط بات ہے جو سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ میں، فیس بک پر اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس بات پر یقین اور بھروسہ نہ کریں اور نہ اس پر عمل کریں۔ بس کیا ہے، ہمیں ہر اعتبار سے اپنی تیاری کرنا ہے اور اپنے اہل و عیال کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے گھر میں لوگوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور کیسے تیار کرنا ہے، کیا کیا ہمیں کرنا ہے، انشاءاللہ میں ابھی باتیں بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان نصیب کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ اور کتنی بڑی نعمت ہے زندگی میں رمضان کا ملنا، اس مہینے کا پانا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو جاننے کے لیے ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کیے۔ ان میں سے ایک زیادہ عبادت گزار تھا، دوسرا کم عبادت گزار تھا۔ جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، دوسرا جو تھا کم عبادت گزار تھا وہ اس کے 1 سال کے بعد معمول سے اس کی موت ہوئی، شہید نہیں ہوا، ایک طبعی موت، مر گیا وہ۔ یہاں غور کیجئے، پہلا آدمی زیادہ عبادت گزار ہے اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، دوسرا کم عبادت گزار ہے اور وہ شہید نہیں ہوا ہے، معمول سے اس کی موت ہوئی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ یہ دوسرا آدمی جو کم عبادت گزار تھا اور شہید بھی نہیں ہوا، معمول سے اس کی موت ہوئی ہے، وہ پہلے آدمی سے جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ کم عبادت گزار ہے، شہید بھی نہیں ہوا ہے، لیکن اس پہلے آدمی سے پہلے یہ جنت میں جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں صبح جب ہوئی مجھے یہ خواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو میں نے اپنے دوستوں کے سامنے، دوسرے صحابہ کے سامنے اس کا ذکر کیا تو سارے لوگ تعجب میں پڑ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلا آدمی زیادہ عبادت کرنے والا اور بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، دوسرا کم عبادت کرنے والا اور شہید بھی نہیں ہوا، معمول سے اس کی موت ہوئی، لیکن یہ پہلے جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، صحابہ کرام کے سمجھ میں اگر کوئی بات نہیں آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، فوراً سیدھے آپ کی خدمت میں آ جاتے اور کہتے اللہ کے رسول یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ ہمیں سمجھا دیجیے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں 2 چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں۔
اور آپ نے یہ تاکید کی ہے اپنی امت کو کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہارے سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیثیں۔ ہم اس سے اپنے مسائل کو حل کریں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، واقعہ ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ دوسرا آدمی کیوں پہلے جنت میں جا رہا ہے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھی، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ فادرک رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنۃ فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض۔ یہ ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان کی صحیح حدیث ہے۔ کہا کہ یہ دوسرا آدمی جنت میں پہلے کیوں گیا؟ اس لیے کہ اس کے بعد اسے 1 سال ملا، 1 سال اس کے بعد زندہ رہا یہ، اور اس 1 سال میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اور اس نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان میں خوب عبادتیں کیا، اور پورے سال نمازیں پڑھا، اللہ کی عبادت کیا۔ تو جس کی وجہ سے رمضان کا مہینہ پانے کی وجہ سے اور رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اور نمازوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادتوں کو قبول کیا اور اسے پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ اور صرف پہلے جنت میں نہیں بلکہ ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنی دوری ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے۔ یہ آدمی جنت میں اتنے اعلیٰ درجے پر ہے کہ اس کے اور اس کے درمیان آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے۔ صرف پہلے جنت میں نہیں گیا بلکہ جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ نے اس کو بڑے اعلیٰ درجے میں رکھا ہے، اور اس کے اور اس دونوں کے درمیان آسمان اور زمین کے درمیان کی دوری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس آدمی کے شہید ہونے کے بعد یہ آدمی 1 سال زندہ رہا، اور اس 1 سال میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا، روزے رکھا، نمازیں پڑھا، اس کی قدر کیا، اس کی عبادتوں کو انجام دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیوں کو، اس کی عبادتوں کو قبول کر کے صرف جنت میں داخل نہیں کیا بلکہ جنت میں بھی بڑے اعلیٰ مقام پر رکھا۔ یہ ہے رمضان کے مہینے کی قدر اور اس کا مقام، کہ رمضان کا مہینہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس مہینے کی عظمت، اس کا مقام، اس کا تقدس ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نعمت پا کر کے اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں ہماری زندگی میں بار بار دے گا، ہم کو نیکیاں کمانے کا بار بار موقع دے گا۔ لیکن اگر نعمت پا کر کے اس کی قدر نہیں کیے تو یاد رکھیے ناقدروں کے لیے اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اور ایسے شخص سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو کہ اللہ اس کو بڑی نعمت دیا لیکن اس نے اس کی قدر نہیں کی۔ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اے لوگو، اگر نعمتیں پانے کے بعد اگر نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے، اس کی قدر کرو گے، اس سے فائدہ اٹھاؤ گے، اس کا صحیح استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ لیکن اگر نعمت پا کر کے اس کی ناقدری کرے تو ناقدروں کے لیے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ مشہور حدیث ہے مستدرک حاکم اور بہقی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ میرے لیے ممبر لاؤ۔ صحابہ کرام آپ کے لیے ممبر حاضر کیے، ممبر لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زینے پر قدم رکھے تو آپ نے کہا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھے تو کہا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھے تو کہا آمین۔ صحابہ کرام اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خلاف عادت کوئی بات سنتے یا دیکھتے تو سوال کرتے تھے، خاموش نہیں رہتے تھے۔ اور یہ کوئی گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے۔ اگر کسی عالم سے، کسی مفتی سے ادب کے دائرے میں رہ کر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے اگر آپ سوال کر رہے ہیں، دین کو جاننا چاہتے ہیں، اپنا ڈاؤٹ دور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے جیسا لوگ کہتے ہیں۔
علماء سے سوال نہیں کرنا. علماء جو بولے وہ سننا، صرف سننا نہیں ہے بلکہ سمجھ میں نہیں آیا تو سوال بھی کرنا ہے، اپنا ڈاؤٹ کلیئر کر لینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ممبر پر چڑھتے وقت آمین نہیں بولتے تھے، لیکن آج آمین بولے. صحابہ کرام سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ سے آج ایسی بات سنی ہے جو کبھی نہیں سنی، کیا بات ہے؟ تو آپ نے اس کی وضاحت کی. جب میں پہلے زینے پر قدم رکھا، جناب جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، بد دعا کی، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس نے اس کی قدر نہیں کی، اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا. آپ سوچئے بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے تمام نبیوں کے سردار ہیں، افضل الخلق، پورے سید ولد آدم، تمام مخلوق میں سب سے افضل ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. کیا اس شخص کی ہلاکت میں، اس کے برباد ہونے میں کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے؟ جس کے حق میں جبریل بد دعا کرے اور ایسی بد دعا پر ہمارے نبی آمین کہیں، کیسی بد دعا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان نصیب کیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، لیکن اس نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، اس نعمت کا اس فائدہ نہیں اٹھایا. رمضان کے مہینے کو سال کے دوسرے مہینوں کی طرح لہو لعب میں، تجارت میں، کاروبار کے پیچھے پڑ کر کے گزار دیا. اس کی عبادتیں نہیں کیا، روزوں کی قدر نہیں کیا، تراویح کی قدر نہیں کیا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کیا، صدقات و خیرات نہیں کیا، کوئی بھی عبادت نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، بڑا بدنصیب انسان ہے. کہا کہ دوسرے زینے پر جب میں قدم رکھا تو جناب جبریل نے کہا ہلاکت ہے، بعود من ذکرت عنده فلم يصلی علیک، جس شخص کے سامنے نبی کا تذکرہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. کتنا بدنصیب امتی ہے جس نبی کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، کتنی قربانیاں ہیں. جو نبی ہمیشہ امت کی ہدایت اور امت کی نجات کی فکر میں روتے رہتے تھے، ہمیشہ صرف امت کی فکر رہتی تھی. اس نبی کے بڑے حقوق ہیں ہمارے اوپر. آپ کا جب تذکرہ ہو، آپ کا نام لیا جائے تو ہماری زبان سے فوراً صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا بخیل ہے وہ انسان جس کے سامنے نبی کا نام آتا ہے اور وہ اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہتا. سب سے بڑا بخیل ہے وہ انسان. حالانکہ یہاں پر مال نہیں خرچ کرنا ہے، پیسے نہیں دینا ہے، صرف زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے میرے بزرگ اور دوستو. اور یاد رکھیے جمعہ کے دن کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں جتنا زیادہ ہم سے ہو سکتا ہے ہمیں درود پڑھنا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا اہتمام نہیں ہے. جمعہ کے دن کی بہت ساری ایسی سنتیں ہیں جس پر ہمارا بہت کم عمل ہے. ہم دکان میں بیٹھے ہیں، گھر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، بیٹھے بیٹھے ہم درود شریف جو ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیمی ہے اور یہی درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور یہی درود ہم کو پڑھنا ہے. ورنہ درود کے نام پر بھی بہت سارے درود آ گئے ہیں مارکیٹ میں آج، وہ سب درود ہمیں نہیں پڑھنا ہے. تو جمعہ کے دن جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے اٹھتے بیٹھتے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے تم جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے جتنا زیادہ ہو سکے درود پڑھو. میرے بزرگ اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہلاکت ہے اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کے سامنے نبی کا ذکر ہو اور وہ اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. اور تیسری آمین کہنے کی وجہ آپ نے کہا
جناب جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے بد دعا کی اس شخص کے حق میں جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کما سکا۔ اللہ نے اس کو موقع دیا تھا جنت کمانے کا اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، لیکن اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کے گھر جنت آ کر کے واپس چلی گئی۔ رمضان کا مہینہ یہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرانے کے لیے آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آئے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت نہ ہو تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ یہ مہینہ اللہ نے دیا ہی اسی لیے تاکہ انسان ہونے کے ناطے ہم سے سال میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرانے کا مہینہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی مہربانی کہ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے باقاعدہ سال میں رمضان کی شکل میں ایک مہینہ ہم کو دیا ہے تاکہ اس مہینے کی عبادت کر کے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لیں۔ لیکن اگر ہم پھر بھی اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کریں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان کا مہینہ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اہل ایمان کے لیے ہر ایک کا اپنا ایک موسم ہوتا ہے۔ جب وہ موسم آتا ہے تو آدمی اس میں دن رات ایک کر کے محنت کر کے کماتا ہے۔ آپ تجارت کے حساب سے دیکھیے، جب ہمارے کمانے کا سیزن آتا ہے تو ہم دن نہیں دیکھتے، رات نہیں دیکھتے، وہ کھانا وقت پر کھاتے نہیں، یہ سوچ کر کے کہ ہمارے کمانے کا سیزن ہے۔ اگر اس وقت ہم آرام کیے، سوئے، محنت نہیں کیے تو سال بھر ہم کو رونا پڑے گا، افسوس کرنا پڑے گا۔ اس لیے آدمی کیا ہے، اپنا کھانا پینا نہیں دیکھتا، اپنا آرام نہیں دیکھتا، دن رات ایک کر کے موسم آنے کے بعد خوب کماتا ہے۔ اب محنت کر لیں گے تو بعد میں فائدہ ہوگا، بعد میں آرام ہوگا۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کے لیے رمضان کا مہینہ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایک موسم ہے، تو رمضان کا مہینہ یہ موسم الخیرات ہے، نیکیاں کمانے کا موسم ہے۔ اس ماہ مبارک میں اہل ایمان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ نیکیاں کمانے کی فکر میں لگ جائیں۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، ایک منادی، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ کیا اعلان کیا جاتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ وتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ایک منادی، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے نیکیوں کے طلبگار، اے نیکیاں کمانے کا شوق رکھنے والے، نیکیاں کمانے کا مہینہ آ گیا ہے۔ اب اس ماہ مبارک میں تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لے، اور اے برائی کے طلبگار، برائی کی طرف قدم بڑھانے والے انسان، ٹھہر جا، رک جا۔ رمضان کا بڑا مقدس فضیلت والا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں تم گناہوں کے لیے قدم مت بڑھاؤ، اس ماہ مبارک کی عظمت اور اس کے تقدس کا خیال رکھو، اس میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ یہ آسمان سے ایک منادی، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اور اللہ تعالی رمضان کے مہینے میں ہر رات اپنے فضل و کرم سے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ، سرٹیفکیٹ دے دیتا ہوں، میں نے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ کتنی بڑی سعادت ہے! یہ خصوصیت صرف رمضان کی، رمضان کی ہر رات۔ یہ بات بھی مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ یہ کون کیٹیگری بنا دیے؟ رمضان کا پہلا، دوسرا، تیسرا نہیں، رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ رحمت کا ہے، برکت کا ہے، مغفرت کا ہے۔ ہر رات جہنم سے آزادی کا ہے، ہر رات رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی کا، صرف آخری عشرہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اس ماہ مبارک کی قدر کر کے اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل کرا لیتے ہیں۔
اس لیے رمضان کے مہینے میں یاد رکھیے ہمیں جہنم کے عذاب سے بہت زیادہ پناہ مانگنا چاہیے اپنی دعاؤں میں. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم أجرني من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ سب جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے کی دعائیں ہیں جو قرآن میں حدیث میں سکھائی گئی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ نماز میں تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھنے کو ضروری قرار دیا. ہر نماز میں تشہد میں یہ دعا ضرور پڑھنا چاہیے. آپ نے حکم دیا ہے مسلم کی حدیث میں اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع. جب تم تشہد میں بیٹھو تو اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگو. کتنی بہترین دعا ہے. جہنم کا عذاب, قبر کا عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے. زندگی کے فتنوں سے بھی اور موت کے بعد کے فتنوں سے, اور دجال کا فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا. ان 4 چیزوں سے ہم اس دعا میں اللہ سے پناہ مانگتے ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں. اس لیے جہنم, یہ رمضان کا مہینہ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے. تو اس لیے اس ماہ مبارک میں, اس ماہ مبارک کی ہمیں قدر کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام کو اس کی عظمت کا احساس دلاتے تھے. نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. اور یاد رکھیے رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, کچھ کہنے سے پہلے, کرنے سے پہلے ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. رمضان کا مقدس, رمضان کا مہینہ کیسا مہینہ ہے, اس کی عظمت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, روزوں کے مسائل کیا ہیں, اس پر ہر زبان میں آپ کو کتابیں ملیں گی, پامفلیٹ ملیں گے, یا کم سے کم علماء کرام کے بیانات ملیں گے. رمضان کا مہینہ داخل ہونے سے پہلے اس کی عظمت کا احساس ایک بار ہم اپنے دل میں تازہ کر لیں. معلوم ہے بہت ساری باتیں, لیکن رمضان کے مہینے میں جانے سے پہلے ہم ایک بار پھر سے اپنے دلوں میں اس کی عظمت کو بٹھا لیں. کچھ علماء کے بیانات سنیں, اور جو اس پر کتابیں ہیں پڑھنا جانتے ہیں تو ان کتابوں کو پڑھیں. تو اس سے کیا ہے, اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گی. اس کے بعد ہم ماہ رمضان کی قدر کریں گے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اور دوسری بات کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں, نیت درست رکھیں. ہمارا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. رمضان کے مہینے میں ہم جذبے سے بہت ساری نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں, کرتے بھی ہیں. نیکیاں اللہ آسان کر دیتا ہے, برائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہے, ہمارے شیطان ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے, ہماری نیکیوں کو برباد کرنا چاہتا ہے. اب ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے کیا کرتا ہے, ہمارے اندر ریاکاری ڈال دیتا ہے. بڑی محنت سے, بڑے جذبے سے ہم نے روزے داروں کو افطاری کرایا, کھانا کھلایا, تھوڑی سی ریاکاری ہمارے اندر آ گئی, نیت خراب ہو گئی, لوگوں کو دکھانے کا مقصد ہو. معلوم ہو ماشاءاللہ کتنی اچھی دعوت کرے, کتنا روزے داروں کو انتظام کرے, تو وہی اس کا پورا اجر و ثواب چلا گیا. شیطان کیا کرتا ہے, پہلے ہم کو نیکی سے محروم کرنا چاہتا ہے, نیکی ہی سے محروم کرے. اگر نیکی سے ہم کو محروم نہیں کر سکا تو نیکی کرنے کے وقت ہماری نیت کو خراب کرے گا, ریاکاری میں ہم کو ڈالے گا, اخلاص ختم کرنے کی کوشش کرے تو ہم محنت کر کے بھی ہماری نیکی چلی جائے گی, برباد ہو جائے گی. اس لیے رمضان میں ہم روزے رکھیں گے, قرآن پڑھیں گے, اللہ کے بندے اعتکاف میں بیٹھیں گے, صدقہ اور خیرات کریں گے, افطاری کرائیں گے, توبہ اور استغفار کریں گے, دعائیں کریں گے, بہت ساری نیکیاں ہیں. لیکن ہر نیکی کے وقت ہم اپنی نیت کو خالص رکھیں, ریاکاری نہ آنے دیں, تاکہ ہماری محنت, رمضان کی ہماری عبادت ضائع نہ ہونے پائے, برباد نہ ہو جائے, اجر و ثواب سے ہم محروم نہ ہو کہ محنت کر کے بھی بیکار. سورۃ الغاشیہ میں, سورۃ الغاشیہ حل اتاک حدیث الغاشیہ اما پارہ میں ایک آیت ہے عاملۃ ناصبہ, پڑھیے اس کا ترجمہ. اللہ فرماتا ہے کتنے عمل کرنے والے قیامت کے دن آئیں گے اللہ کے پاس جو عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے. اتنا عمل کرتے تھے, ہمیشہ عمل کے میدان میں آگے رہتے, لیکن ان کا انجام کیا ہوگا؟ آگے کی آیت پڑھی, اللہ کیا فرماتا ہے تصلا نارن
حامیہ، جہنم کی بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں ان کو داخل کیا جائے. ان کا ٹھکانہ جہنم. کن کا ٹھکانہ جہنم؟ جو لوگ دنیا میں عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، اتنا عمل کرتے تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ آخر عمل کے میدان میں اتنا آگے رہتے تھے، پھر بھی جہنم میں ان کو کیوں ڈالا گیا؟ کیوں؟ عمل کرتے تھے لیکن ان کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہوتا تھا. عمل کرتے تھے لیکن ان کے عمل میں اخلاص نہیں ہوتا تھا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے، ریاکاری، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. جاؤ ان لوگوں کے پاس دنیا میں جن کو خوش کرنے کے لیے تم نیکیاں کرتے تھے، پوچھو کیا وہ تم کو بدلہ دیں گے؟ وہ کہاں سے بدلہ دیں گے؟ انسان کی محنت ضائع ہو جائے گی. سب سے پہلے آخرت میں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا. ایک عالم ہوگا، زندگی بھر دین کی خدمت کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، سخی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے والا، خرچ کرنے والا، اور اللہ کی راہ میں لڑ کر کے شہید ہو گیا. لیکن تینوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ریاکاری، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا تھا لیکن وہ خود عمل نہیں کرتا تھا، اس کی نیت، اس کے عمل میں اخلاص نہیں تھا. اتنی بڑی خدمت، زندگی بھر کی محنت، ان تینوں کی برباد ہو جائے گی صرف ریاکاری کی وجہ سے. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو جب کسی کے سامنے بیان کرتے تو پوری حدیث بیان کرنے تک ان کو بار بار کئی بار غشی ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتے تھے، پوری حدیث بیان نہیں کر پاتے تھے، یہ سوچ کر کے کہ ایک عالم زندگی بھر خدمت کیا ہے لیکن اس کی محنت برباد ہوئی. اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا، خرچ کیا غریبوں میں، لیکن اس کے سارے محنت ضائع ہو گئی، شہید ہو گیا لیکن محنت برباد ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے نہیں کیا، اخلاص نہیں. ریاکاری یہ بہت بہت بری چیز ہے. ہمیں اپنے نفس کو کے اندر نفس کو کچلنا پڑتا ہے. اخلاص کوئی آسان چیز نہیں ہے، بہت مشکل سے آدمی ریاکاری سے بچ پاتا ہے. اس لیے ہم جو بھی عمل کریں گے خالص اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے. اور یاد رکھیں کہ مردوں کو رمضان میں جیسے عمل کرنا ہے خواتین کو بھی کرنا ہے. بہت ساری خواتین کیا سمجھتی ہیں کہ رمضان کی عبادتیں صرف مردوں کے لیے ہیں. خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ رمضان میں روزے داروں کے لیے سحری کا افطار کرنا، سحری کا انتظام کرنا، افطاری کی تیاری کرنا ان کی ذمہ داری، ان کی ڈیوٹی ہے. یاد رکھیے رمضان کے اعمال، رمضان کی عبادتیں جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے، اور ان کو بھی باقاعدہ چاہیے کہ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں. رمضان کا استقبال ہمیں کیسا کرنا ہے؟ ہمیں پورا ٹائم ٹیبل بنانا ہے. آدمی ایک ملازم ہے، ایک تاجر ہے، کاروبار ہے، ایک ٹیچر ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری معلوم ہے، ہم کیا کرتے ہیں، دن میں ہماری مشغولیات کیا ہیں. اپنی ساری ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہم صبح کتنے بجے دکان کو جائیں گے، ملازمت کے لیے جائیں گے، سحری ہمیں کس وقت کرنا ہے، افطاری کب کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہم کو کب کرنا ہے. اپنا ایک ٹائم فکس کر لیں. کس طریقے سے ہم اپنے اعمال کو اپنے ٹائم ٹیبل بنائیں کہ رمضان کی عبادتیں بھی ہو جائیں، ہماری ملازمت بھی ہو جائے، رمضان کی عبادت بھی ہو جائے، ہمارا کاروبار بھی متاثر رہو. کتنے ایسے لوگ ہیں رمضان کو کمانے کا مہینہ سمجھتے. کیا کمانا؟ نیکیاں کمانا نہیں، دنیا کمانے کا مہینہ سمجھتے. رمضان میں ایک مہینہ ذرا اچھا بزنس دیکھ لیے تو سال بھر کھا دے. میرے بزرگ اور دوستوں، کمانے کے لیے سال کے پورے مہینے ہیں، لیکن رمضان یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، دنیا کمانے کا مہینہ نہیں ہے. آپ اپنا ٹائم ٹیبل ایسا بنائیے کہ آپ کا کاروبار بھی ہو، رمضان کی عبادتیں بھی ضائع نہ ہونے پائے، نمازوں کی پابندی ہو جائے، تراویح آپ کی مس نہ ہونے پائے، قرآن مجید کی تلاوت، باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سال کے دوسرے مہینوں میں پورے ایک ہفتے میں ایک بار قرآن ختم کرتے تھے. امام احمد بن حنبل ایک ہفتے میں ایک بار قرآن ختم کرتے تھے، پڑھ کر کے، تلاوت کر کے. رمضان کے مہینے میں ہفتے میں 2 بار قرآن ختم کرتے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس سب ختم کر دیتے، چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن پڑھنے کے پیچھے لگ جاتے تھے رمضان کے مہینے میں. سلف، ائمہ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے انما ہوا تلاوت القرآن و اطعام الطعام. رمضان کا مہینہ یہ کھانا کھلانے
اور قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا تعارف ہی کرایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ؟ اللہ فرماتا ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو رمضان کا تعارف اللہ نے کس سے کرایا؟ قرآن سے کرایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے قرآن سے بڑا تعلق ہے۔ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم رمضان کی تراویح میں ہم قرآن مجید پیچھے کھڑ کر کے سن سکتے ہیں، پڑھنے والوں کے بازو میں بیٹھ کر قرآن سن سکتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، خواتین بھی اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں۔ گھر کے کام ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، افطاری ہے، سحری ہے، یہ سارے کام کرنا ہے، لیکن ان کے پیچھے پڑھ کر کے ہمارے روزہ متاثر نہ ہو، ان کے پیچھے پڑھ کر کے ہماری عبادتیں متاثر نہ ہو۔ جیسے مردوں کو عمل کرنا ہے، خواتین کو بھی ویسے ہی عمل کرنا ہے، دونوں کو اجر و ثواب ملے گا، کسی کے عمل میں کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور مردوں کو بھی چاہیے اپنی خواتین پر رمضان میں ذرا ان کو موقع دیں، ان پر رحم کریں۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ سال بھر جو ہم نہیں کھاتے رمضان کے ایک مہینے میں کھا لیتے ہیں۔ خواتین کو بھی عبادت کے لیے وقت دینا چاہیے، ان پر ہم کو رحم کرنا چاہیے۔ افطاری کے وقت سے پہلے وہ افطاری کی تیاری سے فارغ ہو جائیں، باقاعدہ دعاؤں کے لیے گھر کے سارے لوگ بیٹھ جائیں، گھر کی خواتین ہیں، بچے ہیں۔ سحر کے وقت سے پہلے سحری تیار کر کے اس وقت اللہ تعالیٰ سحری کے وقت جب ہم سحری کھانے اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہلے آسمان پر آتا ہے، اعلان کرتا ہے میرے بندوں میں سے کوئی بندہ جو اس وقت مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ اللہ خود اعلان کرتا ہے کوئی جو اس وقت مجھ سے مانگے میں اس کی مراد پوری کر دوں گا، ہے کوئی اس وقت جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ سحری کے وقت ہم اٹھ کر کے پہلے اللہ سے دعائیں کریں، توبہ و استغفار کریں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ ہمارے ہر ایک آدمی کی زندگی کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دنیا والوں کے سامنے ان کے سامنے ذکر کرنے کے بجائے ہم اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھیں۔ اللہ ہماری فریاد کو سنے گا اور ہر ایک کے مسئلوں کو آسان کرے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان کا مہینہ داخل ہونے سے پہلے، آنے سے پہلے ہم پورے طور پر تیار ہو جائیں اور پورے جذبے کے ساتھ ہم اس ماہ مبارک کا استعمال کریں کہ ہم اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ یاد رکھیے سب سے بڑی چیز توفیق ہے۔ اللہ سے ہم توفیق مانگے، اے اللہ ہم کو ماہ رمضان نصیب فرما، ماہ رمضان میں امن اور سکون نصیب فرما، صحت اور عافیت دے اور نیکیوں کی توفیق دے۔ اللہ جب تک اللہ کی توفیق نہیں ملے گی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق بھی مانگے، رمضان پانے کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی، نیکیاں کمانے کی اللہ سے ہم توفیق مانگیں کہ اللہ ہم کو توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے جوش و خروش کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں ماہ رمضان صحت و عافیت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ نصیب فرما اور ماہ مبارک کی قدر کرنے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اللہ سب کو توفیق دے۔ خواتین کو بھی اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کرنے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما، ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جس کے بھی جو بھی مسائل ہیں اے اللہ ان کے مسائل کو آسان کر دے۔ اے اللہ ہمیں عزت اور عافیت کی زندگی نصیب فرما، سکون کی زندگی نصیب فرما، ہر قسم کے فتنوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.